کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معراج خواب میں ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا جسم یہیں تھا اور روح کی معراج ہوئی۔ آپ ایک بات سمجھ لیں، اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں نے آسمانوں کی سیر کی، وہاں بہت خوبصورت منظر دیکھے، میں یہاں پہنچ گیا، میں وہاں پہنچ گیا، تو لوگ تعجب کریں گے۔ پھر پوچھے کب دیکھا، تو کہنے والا کہے گا خواب میں دیکھا، تو آدمی کہے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، خواب میں تو انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی اور کفار مکہ نے جو شور مچایا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا ایسا کہتے ہیں، اگر خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج ہوئی ہوتی تو کفار مکہ اتنا شور نہیں مچاتے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے معراج روحانی اور جسمانی دونوں ہیں۔ معراج کی حکمتیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی اس کی حکمتیں کیا ہیں، کیوں آپ کو معراج ہوئی؟ پہلی حکمت، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال و جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ خریدنے والا اور مومن بیچنے والے ہیں، اور مومن کی جان و مال بکنے والا مال، اور اس کی قیمت جنت۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سودے کے وکیل اعظم ہیں، اور وکیل کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ مالوں کو بھی دیکھے اور قیمت کو بھی دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اپنی امت کو بھی دیکھا اور ان کی جان و مال کو بھی دیکھا، آؤ جنت کو بھی دیکھ لو جو اس کی قیمت ہے، اور خریدنے والے اپنے رب کو بھی دیکھ لو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج شریف عطا فرمایا۔ دوسری حکمت، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، سب کا کلمہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مگر یہ شہادت یعنی گواہی سنی ہوئی تھی، کسی بھی نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا، اور شہادت کی انتہا گواہی کا اختتام دیکھنے پر ہی ہوتا۔ اس لیے ضروری تھا کہ کوئی نبی اس شان کا ہو جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر گواہی دے، تاکہ اس کی گواہی پر شہادت مکمل ہو جائے۔ پھر قیامت تک نہ کسی نبی کے آنے کی حاجت رہے گی اور نہ شہادت کی ضرورت باقی رہے گی۔ اسی سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف عطا فرمایا، تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدائی کو بھی دیکھ لیں اور خدا تعالیٰ کو بھی دیکھ لیں، اور دیکھ کر پھر گواہی دیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ گواہی مکمل ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، شہادت پوری ہو گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج شریف عطا فرمایا۔ تیسری حکمت، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو زمین و آسمان میں ایک طویل بحث اور مناظرہ ہوا۔ زمین نے کہا اے آسمان، میں تجھ سے بہتر ہوں کہ مجھ میں شجر حجر چرند پرند ہیں، اور میرے دامن میں رنگ برنگے پھول ہیں جو میری زینت ہیں، میری خوبصورتی ہیں۔ آسمان نے جواب دیا اے زمین سن، مجھ میں چاند، سورج، ستارے، لوح و قلم، عرش و کرسی ہیں،
زمین نے کہا مجھ پر بیت المقدس اور خانہ کعبہ ہے جس کی زیارت انبیاء، اولیاء اور تمام مسلمان کرتے ہیں۔ آسمان نے کہا مجھ میں بیت المعمور ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ آسمان نے کہا اے زمین مجھ میں جنت ہے، تو زمین نے مسکرا کر خوشی میں ڈوب کر اپنا سر اونچا کیا اور آسمانوں کو مخاطب کر کے کہا اے آسمان سن، اگر جنت تجھ میں ہے تو مالک جنت عرش کی زینت محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ میں جلوہ فرما ہے۔ یہ سن کر آسمان نے اعتراف کرتے ہوئے سر جھکا دیا اور بارگاہ خدا میں عرض کیا مولا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرش اعظم پر بلا تاکہ وہ اپنے قدم رحمت سے نواز کر شرف یاب فرمائیں، تاکہ زمین کے سامنے شرمندہ ہونے سے ہم بچ سکیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج آسمانوں سے گزرے، گویا اللہ تعالیٰ نے آسمان کی دعا قبول فرمائی، آپ کو معراج شریف عطا کی۔ چوتھی حکمت معراج شریف کی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ قیامت تک کا زمانہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی زمانہ رہے گا، اور یہ زمانہ ایسا ہے کہ سائنس اپنے عروج کے شباب پر ہے۔ دن کا اجالا ہو کے رات کا اندھیرا، گاؤں گاؤں، قصبہ قصبہ، شہر شہر، ہر کوچہ و بازار میں سائنس کا کمال نظر آ رہا ہے۔ ایسی حیرت میں ڈالنے والی چیزیں سائنس نے ایجاد کی ہیں کہ اسے دیکھ کر عقل حیران و پریشان ہے۔ سائنس ہی کی ایجاد ہے کہ راکٹ جو منٹوں میں ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر جا کر واپس بھی آ جاتا ہے۔ سائنس کا دعویٰ ہے کہ ہم چاند پر گئے اور پھر وہاں سے مٹی لے کر واپس بھی آئے۔ اب اس سائنس کے زمانے کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ بھی عطا فرمائے جو اس زمانے کے سائنس دانوں کے کمالات کا بھی جواب ہو، اور قیامت تک آنے والے تمام سائنس دانوں کا بھی جواب ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف کا معجزہ عطا فرمایا، تاکہ چاند پر جانے کا دعویٰ کرنے والے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاند کو بھی گرد راہ بنا کر اور ساتوں آسمان کو اپنا زینہ بنا کر عرش اعظم پر جلوہ گر ہوئے، پھر لامکاں حاضر ہوئے اور آن کی آن میں واپس تشریف لائے، تو زنجیر بھی ہلتی رہی اور بستر بھی گرم رہا اور وضو کا پانی جو گرا تھا بہہ رہا تھا۔ سائنس کے کمال والے یہ دیکھ کر حیران ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت تک آنے والے سائنسداں حیران رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم کو پہنچایا ہے وہاں تک سائنس والوں کی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی۔ پانچویں حکمت معراج شریف کی، زمین سے آسمان تک، فرش سے عرش تک کل عالم کا قبضہ و اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جنت کے دروازے پر اور جنت کے پتا پتا اور ڈالی ڈالی پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی تمام عالم کا، سب چیزوں کا، ذرے ذرے کا، پتے پتے کا، قطرے قطرے کا خالق یعنی پیدا کرنے والا خدا تعالی ہے، اور یہ تمام عالم کا، سب چیزوں کا، ذرے ذرے کا، پتے پتے کا، قطرے قطرے کا مالک و مختار اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جس پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرش سے عرش تک کل عالم کا مالک بنایا ہے، شب معراج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کر سیر کرا کر مالک کو اس کی ملکیت دکھا دی جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج شریف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سفر میں 7 چیزوں کا بیان ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1، سفر کس نے کرایا؟ نمبر 2، سفر کس نے کیا؟ نمبر 3، سفر کہاں سے کیا؟ نمبر 4، سفر کہاں تک کیا؟ نمبر 5، سفر رات میں ہوا یا دن میں؟ نمبر 6، سفر کتنی دیر میں کیا؟ نمبر 7، سفر کس لیے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بڑی تکریم کے ساتھ ان 7 چیزوں کا ذکر فرما دیا۔ سب سے پہلے سفر کس نے کرایا؟ فرمایا سبحان نے۔ سفر کس نے کیا؟ فرمایا اس کے عبد خاص یعنی خاص بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ سفر کہاں سے کیا؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ سفر کہاں تک کیا؟ فرمایا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ سفر کس وقت ہوا؟ فرمایا اسرا، راتوں رات۔ سفر کتنی دیر میں ہوا؟ فرمایا لیلاً، رات کے تھوڑے حصے میں۔ سفر کس لیے کرایا؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم ان کو اپنی نشانیاں۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کامیابی کا سفر اگر باپ کرتا ہے تو بیٹا بیان کرتا ہے، پیر و مرشد سفر کرتا ہے تو خلیفہ یا مرید بیان کرتا ہے، استاد سفر کرتا ہے تو شاگرد بیان کرتا ہے، حاکم سفر کرتا ہے تو محکوم بیان کرتا ہے، بادشاہ سفر کرتا ہے تو وزیر بیان کرتا ہے۔ مگر اس سفر معراج میں ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و شوکت کا کیا کہنا کہ سفر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بندہ خاص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا، اور بیان سبحان یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔